السلام علیکم۔ آج ہم علم و صرف کا حصہ سوم دوسری بک شروع کریں گے۔ کیونکہ اس پہ یوٹیوب پہ کوئی لیکچرز موجود نہیں ہیں، اس لیے ہم پہلے اس بک کو دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد دوسری بک کریں گے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اس میں تعلیلات وغیرہ ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس ہیڈنگ ہے ہفت اقسام کا بیان۔ ہفت کا مطلب ہوتا ہے 7 اقسام کا بیان پڑھیں گے۔ وہ کون کون سی ہیں؟ یہ صحیح۔ آگے وہ کہہ رہا ہے جاننا چاہیے کہ عربی کے بعض کلموں میں کبھی حرف علت ہوتا ہے، کہ عربی کے کچھ کلموں میں حرف علت ہوتا ہے۔ حرف علت کسے کہتے ہیں؟ الف، واو اور یا کو۔ اور کبھی حمزہ اور کبھی ایک جنس کے دو حرف ہوتے ہیں، یا ایک جیسے دو الفاظ ہوتے ہیں، یا پھر حرف علت ہوتا ہے، یا کبھی حمزہ ہوتا ہے، یا کبھی ان تینوں حرفوں میں سے ایک بھی نہیں ہوتی۔ اس اعتبار سے اسم فعل کی 4 اقسام ہیں: صحیح، محموز، معطل، مضاعف۔ اب ہم ان کو پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ کیا کیا ہے؟ سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں صحیح۔ صحیح اس کو کہتے ہیں کہ اس کا کوئی حرف اصلی حمزہ ہو۔ حرف اصلی کون کون سے ہوتے ہیں؟ جیسے کوئی بھی لے لیں، حرف اصلی سارے جتنے بھی ہیں نا، الف، با، تا، سا، یہ سارے حرف اصلی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ سوائے الف، واو اور یا کے، کیونکہ یہ حرف علت ہے۔ ان کے علاوہ جتنے بھی ہیں نا حرف، وہ سارے حرف اصلی ہیں۔ اور حرف علت نہ ہو، نہ ہی اس کا کوئی حرف اصلی حمزہ ہو، اور نہ ہی حرف علت ہو، اور نہ ہی ایک طرح کے دو لفظ ہوں۔ جیسے ضاد 2 دفعہ نہیں ہوگا، نہ را 2 دفعہ ہوگا، نہ با 2 دفعہ۔ ایک لفظ، ایک حرف ایک ہی دفعہ آیا ہوا ہوگا، ٹھیک ہے؟ صحیح اس کو کہتے ہیں کہ اس کا کوئی حرف اصلی حمزہ اور حرف علت اور ایک جنس کے دو حرف نہ ہو۔ جیسے ضرب، بعثر، اس میں دیکھیں نہ حمزہ ہے، نہ الف، واو یا حرف علت میں سے کوئی ہے، اور نہ ہی دو حرف اصلی ایک ساتھ ہیں، ٹھیک ہے؟ ان ساری مثالوں میں دیکھیں۔ آگے ہے محموز۔ اس کو کہتے ہیں کہ اس کا کوئی حرف اصلی حمزہ ہو۔ اب محموز اس کو کہتے ہیں کہ اس کا کوئی حرف اصلی، جیسے الف، با، تا، الف کو نکال دیں، با، تا، سا، جیم، ان میں سے کوئی بھی حرف اس کا حمزہ ہو۔ اس کی 3 قسمیں ہیں۔ اگر فا کلمہ ہمارے پاس حمزہ ہوگا تو محموز الالفا کہلائے گا۔ جیسے امارا میں دیکھیں ہمارے پاس فا کلمہ حمزہ ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ فا کلمہ حمزہ ہے؟ فاعلہ کے وزن پر دیکھیں، فاعلہ کے وزن پر دیکھیں، فا کی جگہ حمزہ ہے، تو یہاں پہ یہ والی کنڈیشن اپلائی ہو رہی ہے نا، اگر فا کلمے کی جگہ حمزہ ہو تو محموز الفا کہلائے گا۔ آگے دیکھیں اگر عین کلمے کی جگہ ہو حمزہ تو محموز العین کہلائے گا۔ اب یہ فاعلہ کے وزن پہ دیکھیں، عین کی جگہ ہمارے پاس حمزہ ہے تو یہ کیا کہلائے گا؟ محموز العین۔ اور اگر لام کلمے کی جگہ حمزہ ہو تو محموز اللام۔ فاعلہ کے وزن پر دیکھیں لام کلمے کی جگہ حمزہ آ رہی ہے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ محموز اللام۔ یہاں تک سمجھ آ گئی؟ صحیح وہ ہوتا ہے کہ اس کا نہ کوئی حرف اصلی حمزہ ہو، اور نہ ہی حرف علت، اور نہ ایک جنس کے دو حرف ہو۔ محموز اس کو کہتے ہیں کہ اس کا حرف اصلی حمزہ ہو، مطلب اس کے اندر کوئی ایک چیز حمزہ ہو۔ پہلے فا کے وزن فاعلہ، فا، پھر عین اور پھر لام، ٹھیک ہے؟ اور 3 نام دیے گئے ہیں۔ آگے ہے معطل۔ معطل وہ کلمہ ہے کہ اس کا کوئی حرف اصلی حرف علت ہو۔ اس میں حرف اصلی ہمارے پاس حمزہ ہوتا ہے، صحیح میں کوئی چیز نہیں ہوتی ان میں سے، ایک سادہ ورڈ ہوتا ہے۔ محموز میں حرف اصلی حمزہ ہوتا ہے، اور معطل میں حرف اصلی حرف علت ہوگا۔ ہمارے پاس حرف علت 3 ہیں، الف، واو اور یا، ٹھیک ہے؟ آگے انہوں نے بتا بھی دیا ہے کون سے، الف، واو اور یا، اور ان کا مجموعہ انہوں نے وائی، انگلش میں ہم لوگ کہتے ہیں نا وائی، اس سے یاد کر لیں، وائی۔ تینوں حرف ضمہ، فتحہ، کسرہ کو کھینچنے سے پیدا ہوتے ہیں۔ جب ہم ضمہ کو کھینچتے ہیں، با واو پیش بو، بو کیا پیدا ہو رہا ہے؟ اگر ویسے بھی با پیش بو، بو پڑھے تو ہمیں آٹومیٹکلی پتہ چل جاتا ہے کہ آگے واو آ رہی ہے، تو ضمہ کو کھینچنے سے واو پہ پیدا ہوتا ہے۔ فتحہ، فتحہ زبر کو کہتے ہیں، با، الف زبر با، تو فتحہ کو کھینچنے سے الف پیدا ہوتا ہے، اور کسرہ کو کھینچنے سے
یا پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی ضمہ کو کھینچنے سے واو اور فتحہ کو کھینچنے سے الف اور کسرہ کو کھینچنے سے یا۔ اسی واسطے واو کو کہتے ہیں اخت ضمہ، اخت کہتے ہیں بہن کو، ضمہ کی بہن۔ واو کو ضمہ کی بہن کہتے ہیں کیونکہ جب ضمہ کو کھینچتے ہیں تو واو پیدا ہوتا ہے، اس لیے ہم نے واو کو اخت ضمہ کہا ہے، اور الف کو اخت فتحہ اور یا کو اخت کسرہ کہتے ہیں۔ آگے معطل کی 5 اقسام آ گئی ہیں۔ معطل کی 5 اقسام ہیں اور وہ اس طرح کہ یا تو کلمے میں حرف علت ایک ہوگا یا دو، جس میں ایک حرف علت ہو، اس کی 3 اقسام ہیں۔ اب ہم لوگ دیکھتے ہیں حرف علت یا تو الف، واو، یا میں سے کسی بھی ورڈ میں ایک حرف علت ہوگا یا پھر 2 حرف علت اکٹھے آئے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اگر کسی بھی ورڈ میں ایک حرف علت ہو تو اس کی آگے سے 3 اقسام ہیں۔ اگر معطل فا، معطل عین اور معطل لام، جس کا فا کلمہ حرف علت ہو، جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تھا جس کا فا کلمہ حمزہ ہو تو وہ محموز الفا کہلاتا ہے، اگر فا کلمہ حرف علت ہو تو وہ معطل فا کہلاتا ہے۔ فاعلہ کے وزن پر دیکھیں، فا کلمہ اس میں واو ہے، حرف علت میں سے حرف علت کون سے ہے؟ الف، واو اور یا۔ حرف علت میں سے ہے نا واو اور اس میں یا، تو اس کو معطل فا کہیں گے، اور اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ مثال، ٹھیک ہے، مثال۔ آگے ہے معطل عین، جس کا عین کلمہ حرف علت ہو، جیسے قال، باع، اس میں عین کلمہ دیکھیں الف ہے اور اس میں عین کلمہ دیکھیں الف ہے، تو اس کو کیا کہیں گے؟ اجوف۔ مثال، اجوف اور ناقص، یہ 3 نام ہیں۔ معطل فا کا دوسرا نام ہے مثال، معطل عین کا دوسرا نام ہے اجوف، معطل لام کا دوسرا نام ہے ناقص۔ جس کا لام حرف علت ہو اس کو ناقص کہتے ہیں۔ رمان اور زبیون میں دیکھیں یا حرف علت ہے اور اس میں بھی یا حرف علت ہے۔ بس اگر لام کلمہ واو ہو، اس میں اگر کہہ رہے ہیں کہ اگر لام کلمہ ادھر واو ہو، یہ ادھر یا کی جگہ واو ہو تو ناقص واوی کہلائے گا، اور اگر اس کی جگہ ابھی تو یا ہی ہے نا تو اس کو ناقص یائی کہلائیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر واو ہو تو ناقص واوی، اگر یا ہو تو ناقص یائی۔ اسی طرح وہ کہہ رہے ہیں ایسے ہی اجوف میں دیکھیں، اجوف اگر ادھر ہمارے پاس یا ہو تو اجوف یائی، اگر حرف علت واو ہو تو اجوف واوی کہلائیں گے۔ اس حرف علت میں دیکھیں اگر واو کی جگہ، نہیں ادھر تو نہیں آ سکتا، بس واو ہی آ سکتا ہے، مثال واوی ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں، یا اگر یا ہو ادھر، جیسے یہ یا ہے تو یہ کیا کہلائے گا؟ مثال یائی، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں، یہاں تک آپ لوگ کو سمجھ آ گئی؟ کوئی بھی کویسچن ہو ضرور کمنٹ سیکشن میں پوچھا کریں، میں ضرور جواب دوں گی۔ لفیف، لفیف جس کلمے میں 2 حرف علت ہو اس کو لفیف کہتے ہیں۔ جس کلمے میں ایک حرف علت ہو اس کو معطل، اور جس میں 2 ہوں اس کو لفیف کہتے ہیں۔ آگے لفیف کی 2 اقسام ہیں۔ لفیف مفروق، مفروق جس میں دونوں جدا جدا ہوں، اور مقرون جس میں جڑے ہوئے ہوں، ٹھیک ہے۔ لفیف مفروق اور لفیف مقرون، اب یہ جس میں 2 حرف علت ہو، لفیف مفروق جس میں فا اور لام کلمہ حرف علت ہو، فاعلہ جس میں فا اور لام کلمہ حرف علت ہو۔ اب دیکھیں ولیہ میں واو حرف علت ہے اور یا، فا اور لام کلمہ حرف علت ہے، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ لفیف مفروق۔ اور لفیف مقرون کیا ہے؟ جس میں عین اور لام کلمہ حرف علت ہو، جیسے واو اور یا عین اور لام کے وزن پر آ رہے ہیں نا، تو یہ دونوں حرف علت ہے، تو یہ کیا کہلائیں گے؟ لفیف مقرون۔ آگے ہے مضاعف، مضاعف وہ کلمہ ہے جس میں 2 حرف اصلی ایک جنس کے ہوں، اس کی 2 قسمیں ہیں۔ اب ایک ہی جنس کے 2 ہو، جیسے را آ رہی ہے تو 2 دفعہ آئے گی، با آ رہا ہے تو 2 دفعہ آئے گا، بعد آ رہا ہے تو 2 دفعہ آئے گا، ایک ہی جنس کے 2 حرف اصلی ہوں اس کو مضاعف کہتے ہیں۔ ایک مضاعف ثلاثی ہوتا ہے اور ایک مضاعف رباعی، جس کا عین اور لام کلمہ ایک جنس کا ہو۔ فاعل، ٹھیک ہے، جس کا عین اور لام کلمہ حرف علت ہو۔ یہ سروا میں دیکھیں عین اور لام سارا ہوگا، اگر
ایسے دیکھیں تو عین اور لام کلمہ حرف علت ہیں اور ایک ہی جنس کے ہیں، تو یہ کیا کہلائے گا؟ مضاعف رباعی۔ آگے سبب ان میں دیکھیں با، ایک ہی جنس کے ہیں تو یہ کیا کہلائے گا؟ مضاعف ثلاثی۔ آگے مضاعف رباعی جس کا فا کلمہ اور پہلا لام، اچھا اس کو اس وزن پہ دیکھیں گے، فاعللہ، فاعللہ کے وزن پر دیکھیں، پہلا فا، وہ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں؟ پہلا فا اور پہلا لام، دیکھیں میم اور میم سیم ہے نا، اور عین کلمہ اور دوسرا لام، عین کلمہ اور دوسرا لام، ضاد اور ضاد سیم ہیں، ایک جنس کے ہیں، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ مضاعف رباعی جس کا پہلا فا اور پہلا لام عین اور دوسرا لام ایک جنس کے ہوں، وہ مضاعف رباعی کہلاتا ہے۔ حس حسا میں بھی دیکھیں ایک ہی جنس کے ہیں، ہا ہا اور سواد سواد، فاعللہ کے وزن پر مضاعف رباعی ہیں۔ اب وہ کہہ رہے یوں تو شمار کرنے سے یہ سب 11 قسمیں ہوئی، مگر علم صرف میں ان کو صرف 7 قسموں پر منحصر کیا ہے، جیسا کہ اوپر کے شعر سے معلوم ہوا۔ ٹھیک، آگے دیکھیں فائدہ اولا، عربی زبان میں حرف علت کو ثقیل کہتے ہیں۔ عربی زبان میں اگر انہوں نے حرف علت نہیں کہتے، وہ لوگ اس کو کہتے ہیں ثقیل۔ ہم لوگ تو کہتے ہیں نا اردو میں حرف علت، لیکن عربی لوگ کہتے ہیں ثقیل، جیسے اقولو بنسبت قلق ثقیل ہے۔ اقولو کو دیکھیں جب اس کی ہم شارٹ فارم کریں گے تو پیچھے قل رہ جائے گا، یہ یہاں پہ تعلیل، اور یہ ہم لوگ آگے جا کے پڑھیں گے تعلیلات سے کس طرح ہوتے ہیں، تو آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا، ٹھیک ہے؟ اس لیے کبھی اس کو گرا دیتے ہیں، کبھی بدلتے ہیں اور کبھی ساکن کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ ثقیل واو ہے، اس کے بعد یا اور اس کے بعد الف۔ اب سب سے زیادہ ثقیل واو ہوتے ہیں، پھر یا اور پھر الف۔ اب الف اور حمزہ میں فرق دیکھیں، یہ تو بہت ہی کامن سی بات ہے، ہم لوگ قاعدے وغیرہ میں اور قرآن مجید میں بھی پڑھتے ہیں، جو بالکل ایسے سیدھا ہوتا ہے، نہ اس کے اوپر کوئی حرکت ہوتی ہے نہ نیچے، بالکل کسی بھی ساری حرکتوں سے خالی، اس کو الف کہتے ہیں، اور اس کو بغیر جھٹکے سے پڑھتے ہیں۔ جیسے کوئی ورڈ آپ لوگ ڈھونڈ کے بھی مجھے بتائیے گا، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر آپ کے پاس الف کے اوپر حمزہ بھی آ جائے، چھوٹی ڈال آ جائے، زبر آ جائے، کوئی بھی حرکت آ جائے تو وہ حمزہ بن جائے گا، اور اس کو تھوڑا سا جھٹکا دے کر پڑھتے ہیں۔ جیسے اس میں دیکھیں را سن، اس کے اوپر وہ حمزہ آ گئی تو یہ حمزہ بن گیا، اب الف نہیں رہا۔ الف کے اوپر جب بھی کوئی حرکت آ جائے گی تو وہ الف سے ہٹ کر حمزہ بن جائے گا، اور حمزہ کو تھوڑا سا جھٹکا دے کر پڑھتے ہیں، جبکہ الف کو ہم جھٹکا دے کر نہیں پڑھتے۔ الف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے، جیسے نہیں یاسا را میں تو نہیں ہوتا، میں چلے کوئی مثال سوچتی ہوں تب تک، ٹھیک ہے؟ الف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے اور اس کے پڑھنے میں زبان کو جھٹکا نہیں دینا پڑتا، بلکہ نہایت سہولت سے ادا ہو جاتا ہے، اور جس صرف الف کی صورت میں متحرک ہو یا ساکن ہو، جو الف کی صورت میں یا متحرک ہو، متحرک کہتے ہیں حرکت والا، زبر زیر پیش، یا ساکن ہو اور زبان کو جھٹکا دے کر پڑھا جائے، وہ حمزہ ہے۔ آگے انہوں نے مثال دی ہوئی ہے۔ فائدہ ثانی کیا ہے؟ حرف علت جب ساکن ہو اور اس سے پہلے حرف کی حرکت اس کے موافق ہو تو مدہ کہلائے گا۔ اب آپ لوگ پوچھیں گے موافق کیا ہوتا ہے؟ جیسے با واو پیش، بو، پیش کو کھینچنے سے واو بن رہا ہے نا، تو واو کے موافق حرکت کون سی ہے؟ پیش۔ با یا زیر، بئی، زیر کو کھینچنے سے یا بن رہا ہے تو یا کے موافق حرکت کون سی ہے؟ زیر، یہ ہوتا ہے موافق، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں یقولو، جہاں مدہ کیا ہوتے ہیں؟ تھوڑا سا کھینچ کر پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ دیکھیں یقولو، پیش کو کھینچنے سے واو بن رہی ہے تو واو کے موافق حرکت کون سی ہے؟ پیش، تو ادھر مدہ ہو رہا ہے۔ اسی طرح یا کے موافق حرکت ادھر زیر موجود ہے کسرہ، تو یہاں پہ بھی مدہ ہو رہا ہے، اور جب ان کے موافق حرکت نہ ہو یا قولن تو وہ لین کہلائے گا۔ یہاں پہ پیش ہونا چاہیے تھا نا قاف پہ، لیکن اس کے موافق حرکت نہیں ہے تو یہ لین ہوگا۔ ادھر بیعن میں بیعن ہونا چاہیے تھا یا کے موافق حرکت، لیکن نہیں ہے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ لین۔ اور الف پہ اس پہ کوئی نہیں ہے، جیسے مدہ میں 3 چیز ہوتی ہے نا، حرف الف، واو اور یا،
لین صرف 2 ہوتے ہیں، مدہ 3 ہوتے ہیں، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، لین صرف 2 ہوتے ہیں، واو لین اور یا لین۔ اور جب حرف علت کلمے کے شروع میں واقع ہو تو نہ مدہ ہوتا ہے نہ لین۔ جب بھی ہمارے پاس حرف علت الف، واو یا شروع میں آ رہا ہو کسی ورڈ کے تو نہ وہ حرف مدہ ہوتا ہے اور نہ ہی لین۔ آگے کہہ رہے ہیں مدہ کھینچنے کی وجہ یہ ہے کہ مد ان کے معنی کھینچنے اور دراز کرنے کے ہیں۔ مدہ کے معنی بتا دیے کیا ہوتے ہیں، کھینچنا یا دراز کرنا، اور یہ حروف حرکت کو کھینچنے اور دراز کرنے سے پیدا ہوتے ہیں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہو چکا ہے۔ کسی بھی ہم حرکت کو جیسے پیش کو کھینچتے ہیں تو واو پیدا ہوتا ہے، فتحہ کو کھینچتے ہیں تو الف، کسرہ کو کھینچتے ہیں تو یا پیدا ہوتے ہیں۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی حرکت کو کھینچنے سے مد پیدا ہوتا ہے۔ آگے لین، اس لیے کہتے ہیں کہ لین کے معنی ہے نرمی سے ادا کرنا، اور یہ حروف ساکن حالت میں نرمی سے ادا ہوتے ہیں۔ آگے ہے حرف علت اور حمزہ اور ایک جنس کے 2 حرف آ جانے سے الفاظ میں ثقیل آ جاتا ہے، اس کو دور کرنے کے واسطے چند قاعدے مقرر ہیں۔ اب قاعدے کون سے ہیں، یہ ہمارے پاس قاعدے ہیں۔ سب سے پہلا ہے حذف، ورڈ سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ ایک ورڈ کو گرا دینا، ٹھیک ہے، حرف علت کو گرا دینا۔ ہم کون سے ورڈ کو گرائیں گے، حرف علت کو، الف واو یا میں سے کوئی گرا دیں گے۔ جیسے لم یدعو، اصل میں تھا لم یدعو، ہم نے واو اس میں گرا دیا، ایک ورڈ کو گرا دیا تو اس کو حذف کہیں گے۔ ہم نے ایک ورڈ گرا دیا، اس میں سے ہم نے واو گرا دیا تو مطلب حذف کر دیا، مضارع سے واو گرا دیا۔ ابدال کہتے ہیں ایک ورڈ کو بدل کے دوسرا لے آنا، جیسے ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل دینا، جیسے قال اصل میں قاولا تھا، قاولا تھا، واو کی جگہ بدل کر ہم الف لے آئے، کیونکہ واو کے اوپر فتحہ تھا اور فتحہ کے موافق حرف کون سے، الف ہے، تو واو کی جگہ ہم الف لے آئے۔ بدل مطلب ایک ورڈ بدل کر دوسرا آ گیا۔ آگے ہے اسکان، حرف سے حرکت کو گرا دینا، کسی بھی حرف کو دیکھیں نا اس کے اوپر سے ہم نے حرکت گرا دینی ہے، جیسے یدعو تھا، یدعو تھا، اصل میں اس کی کیا تھی، یدعو، لیکن ہم نے واو کے اوپر جو ضمہ تھی وہ گرا دی، اس میں ساکن کر دیا۔ ادغام، کوئی بھی 2 طرح کے ورڈ ہو، جیسے سارا تھا نا، اس میں ہم نے ان دونوں کو ادغام مطلب تشدید کے ساتھ ساروا ایک دفعہ کر کے لکھ دینا۔ آگے دیکھیں ملا کر پڑھنا، ایک جنس کے 2 حرفوں میں سے ایک کو دوسرے کے ساتھ ملا کر پڑھنا، جیسے زبابا اصل میں زبا اصل میں زبابا تھا، ہم نے اس کو زبا کی فارم میں لکھ دیا۔ آگے فائدہ رابع، ہفت اقسام میں جو تغیر معطل میں ہوتا ہے اس کو اعلال یا تعلیل کہتے ہیں۔ اچھا، اب ہم جتنے بھی جو ہفت اقسام ہم نے پڑھی تھی نا، صحیح، محموز، معطل، اس میں تبدیلی، تغیر کہتے ہیں تبدیلی کو، تبدیلی کو ہم کیا کہتے ہیں، اعلال یا تعلیل۔ آگے ہم یہ پڑھیں گے کہ تعلیلات کیا ہوتی ہیں۔ اور جو محموز میں ہو اس کو تخفیف، اگر محموز میں کوئی تبدیلی ہو تو اس کو تخفیف کہتے ہیں، اگر مضاعف میں کوئی تبدیلی ہو تو اس کو ادغام کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہم اپنا آج کا لیکچر کمپلیٹ کرتے ہیں۔ امید ہے آپ لوگ کو سمجھ آئی ہوگی ہم نے جہاں تک پڑھا ہے۔ میں ایک دفعہ بتا دیتی ہوں کیا پڑھا ہے۔ ہم نے ہفت اقسام کا بیان کب پڑھا ہے، 7 ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد معطل کی 3 اقسام، پھر مضاعف اور لفیف پڑھا جس میں 2 حرف علت ہو، پھر لفیف کی 2 اقسام ہیں، پھر مضاعف جس میں ایک جنس کے 2 حرف اصلی ہوں، اس کی بھی 2 ٹائپس ہیں، مضاعف ثلاثی اور مضاعف رباعی۔ اس کے بعد یہ ہم نے ایکسٹرا تھوڑی سی انفارمیشن پڑھی تھی، اور اس کے بعد مد، حمزہ، الف، مد اور لین پڑھا، اور اس کے بعد ہم نے 3 قاعدے پڑھے، حذف، ابدال، اسکان اور ادغام 4۔ اس کے بعد یہ پڑھا تھا کہ اگر قسم معطل میں کوئی تبدیلی آ جائے تو اس کو اعلال کہتے ہیں، اگر محموز میں کوئی تبدیلی آ جائے تو اس کو تخفیف کہتے ہیں، اور اگر مضاعف میں آ جائے تو اس کو ادغام کہتے ہیں۔ امید ہے آپ لوگ کو آج کا لیکچر سمجھ میں آیا ہوگا۔ السلام علیکم۔